الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19 میں ارشاد فرماتا ہے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ اس میں اندھیریاں ہیں اور گرج اور چمک، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے۔ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والوں کی یہ دوسری تمثیل ہے، جیسے بارش زمین کی حیات کا سبب ہوتی ہے اور اس کے ساتھ خوفناک تاریکیاں اور مہیب گرج اور چمک ہوتی ہے، اسی طرح قرآن اور اسلام قلوب حیات کا سبب ہے اور کفر و شرک اور نفاق ظلمت کے مشابہ ہے۔ جیسے تاریکی ہر راہ گزر کو منزل تک پہنچنے سے مانع ہوتی ہے، ایسے ہی کفر و نفاق راہ یابی سے مانع ہے، اور وعیدات گرج کے اور حجج بینا چمک کے مشابہ ہے۔ اس آیہ کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ منافقوں میں سے دو آدمی پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس سے مشرکین کی طرف بھاگے، راہ میں یہی بارش آئی جس کا آیت میں ذکر ہے۔ اس میں شدت کی گرج، کڑک اور چمک تھی۔ جب گرج ہوتی تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے کہ کہیں یہ کانوں کو پھاڑ کر مار نہ ڈالے۔ جب چمک ہوتی چلنے لگتے، جب اندھیری آتی، اندھیری ہو جاتی تو اندھے رہ جاتے، آپس میں کہنے لگے خدا خیر سے صبح کرے، تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے ہاتھ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دست اقدس میں دے دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اسلام پر ثابت قدم رہے۔ ان کے حال کو اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے لیے مثل کہاوت بنایا، یعنی ایک مثال بنایا، کہاوت بنایا۔ جو مجلس شریف میں حاضر ہوتے تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے کہ کہیں پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا کلام انہیں اثر نہ کر جائے، جس سے مر ہی جائیں، اور جب ان کے مال اور اولاد زیادہ ہوتے اور فتوح و غنیمت ملتی تو بجلی کی چمک والوں کی طرح چلتے اور کہتے کہ اب تو دین محمدی سچا ہے، اور جب مال اور اولاد ہلاک ہوتے اور کوئی بلا آتی تو بارش کی اندھیریوں میں ٹھٹک رہنے والوں کی طرح کہتے کہ یہ
مصیبتیں اسی دین کی وجہ سے ہیں اور اسلام سے پلٹ جاتے، اور جیسے اندھیری رات میں کالی گھٹا چھائی ہو اور بجلی کی گرج اور چمک جنگل میں مسافروں کو حیران کرتی ہو، اور وہ کڑک کی وحشت ناک آواز سے ہلاک ہونے کے اندیشہ کی وجہ سے کانوں میں انگلیاں ٹھونستا ہو، ایسے ہی کفار قرآن مجید فرقان حمید کے سننے سے کان بند کرتے ہیں، اور انہیں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں اس کے دل نشین مضامین اسلام اور ایمان کی طرف مائل کر کے باپ دادا کا کفری دین ترک نہ کرا دے، جو ان کے نزدیک موت کے برابر ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، لہذا یہ گریز انہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتی، کیونکہ وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر قہر الہی سے خلاصی نہیں پا سکتے۔ وہ انگلیاں اس لیے ٹھونستے ہیں، وہ قہر الہی سے خلاصی پانا چاہتے ہیں، لیکن یہ انگلیاں ٹھونسنا انہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، کیونکہ رب فرماتا ہے واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔